ایک ایسا بلند مقام جو پل صراط پر ہوگا، یہاں پر کچھ لوگوں کو روک لیا جائے گا۔ اس مقام سے اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کا مکمل نظارہ ہوگا۔ پھر اہل جنت اور اہل جہنم میں کچھ گفتگو ہوگی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سب سے خطاب فرمائیں گے، جسے آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب دوبارہ زندہ ہو کر لوگ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے تو رب کا خاص میزان قائم کیا جائے گا۔ سورۃ الانبیاء میں اس کا ذکر یوں آیا ہے، اور ہم قیامت کے دن کے لیے خاص میزان عدل مقرر کریں گے۔ اس دن واحد کام آنے والی چیز آدمی کے نیک اعمال ہوں گے۔ ہر شخص کے اعمال تولے جائیں گے۔ جس کا میزان پر پلڑا بھاری ہوگا وہ تو فلاح پا جائے گا، اور جس کا میزان ہلکا رہ جائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ چنانچہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے سامنے لے آئیں گے، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ مفسرین میں اہل اعراف پر متعدد اقوال منقول ہے کہ آخر یہ کون لوگ ہوں گے۔ ابن کثیر میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب الاعراف کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو نافرمانی کرتے ہوئے ماں باپ کی اجازت کے بغیر چلے گئے اور اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے۔ اب انہیں جنت میں داخلے سے ماں باپ کی نافرمانی نے روک دیا، اور آگ میں داخل ہونے سے انہیں اللہ کی راہ میں قتل ہونے نے روک دیا۔ مگر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے خود ہی اس حدیث کی صحت ضعیف بتائی اور کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ صحیح البخاری کی ایک حدیث میں اہل اعراف کی طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا، مومنین جہنم سے چھٹکارا پا جائیں گے، لیکن دوزخ و جنت کے درمیان ایک پل پر انہیں روک لیا جائے گا، اور پھر ایک کے دوسرے پر ان مظالم کا بدلہ لیا جائے گا جو دنیا میں ان کے درمیان آپس میں ہوئے تھے، اور جب کانٹ چھانٹ کر لی جائے گی اور صفائی ہو جائے گی تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی۔ بس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جنتیوں میں سے ہر کوئی جنت میں اپنے گھر کو دنیا کے اپنے گھر کے مقابلہ میں بھی زیادہ بہتر طریقے پر پہچان لے گا۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی انہیں پل صراط پر مقام اعراف پر ٹھہرا لیا جائے گا، اور یہی لوگ ہوں گے اہل اعراف۔ مقام اعراف ایک بلند مقام ہوگا اور بڑی بڑی دیواریں ہوں گی۔ اس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر تو رحمت ہوگی مگر باہر سخت عذاب ہوگا، اور اس کے دوسری جانب جنت ہوگی۔ مقام اعراف سے اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کا نظارہ ہو رہا ہوگا، یہاں تک کہ اہل اعراف ان دونوں کو دیکھیں گے اور دل میں جنت کی تمنا لیے ہوں گے، مگر ابھی اللہ کی طرف سے ان کا قطعی فیصلہ نہیں ہوا ہوگا۔ پھر جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان مکالمہ ہوگا، اور اہل جنت دوزخیوں سے پکار کر کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پایا، کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ وہ لاجواب ہو کر ندامت کے ساتھ کہیں گے ہاں۔ پھر ان کے درمیان ایک ندا آئے گی کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہی وہ ہیں جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں عیب تلاش کرتے تھے، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ اہل اعراف جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان بلند مقام پر کھڑے یہ تمام ماجرا دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ ہر گروہ کے لوگوں کو ان کی صورتوں سے پہچانیں گے۔ یہ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے سلام ہو تم پر۔ یہ اعراف والے خود تو اس میں داخل نہ ہوئے ہوں گے، البتہ اشتیاق کے ساتھ امید لگائے ہوئے ہوں گے۔
جہاں آراف والے جنتیوں کی طرف تو شوق اور رغبت سے دیکھ رہے ہوں گے اور انہیں سلام کر رہے ہوں گے، وہیں جہنمیوں کی طرف خود نگاہ اٹھانا بھی پسند نہیں کریں گے، بلکہ ان کی نگاہیں ان کی طرف موڑ دی جائیں گی تاکہ انہیں عافیت کی قدر معلوم ہو، یعنی جہاں وہ اب ہیں یا آئندہ ہوں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھریں گی تو کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر۔ پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہاری فوجیں، تمہارے لشکر کسی کام آئے، اور نہ وہ ساز و سامان اور دولت جن کو تم دنیا میں بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اس سے اشارہ ان دیوتاؤں کی طرف ہے جن کو انہوں نے خدائی میں اللہ تعالیٰ کا شریک مانا ہوا تھا، نیز ان سرداروں، ان پیشواؤں اور ان پیروں بزرگوں کی طرف جنہیں دنیا میں بڑا مان کر انہوں نے بے سوچے سمجھے ان کی پیروی کی اور شرک کیا، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ لوگ انہیں اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچا لیں گے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اللہ کی اور اس کے رسولوں کی اطاعت کرنے سے اپنے مال و دولت کی وجہ سے تکبر کرتے تھے، ان سے اللہ تعالیٰ خطاب فرمائیں گے، اے متکبروں، کیا یہی وہ کمزور اور پسماندہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت سے کچھ نہیں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے جلال سے فرمائیں گے، میں نے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ان کو بخش دیا ہے۔ اے اصحاب الاعراف، جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ، جہاں نہ تمہیں کبھی کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی خوف ہوگا۔ پھر جہنم کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے اور فریاد کریں گے، کچھ تھوڑا سا پانی ہی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری طرف پھینک دو۔ تو وہ جواب دیں گے، اللہ نے یہ دونوں کافروں پر حرام کر دی ہیں، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آج ہم بھی انہیں اسی طرح بلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیات کا صاف انکار کرتے رہے۔ ناظرین گرامی، یہاں پر یہ وضاحت ضروری ہے کہ بھولنے کی صفت ایک کمزوری کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ کسی بھی کمزوری سے پاک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا بلانا اس حدیث مبارکہ کے مطابق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے ملے گا اور فرمائے گا، اے فلاں، کیا میں نے یہ نہیں کیا کہ تجھے عزت بخشی، تجھے سردار بنایا، تیری شادی کی، تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ تابع کر دیے اور تجھے کھلا چھوڑ دیا کہ لوگوں کا سردار بنے اور ان کی آمدنی کا چوتھا حصہ لے؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے یقین کیا تھا کہ تو مجھ سے ملنے والا ہے؟ وہ کہے گا، نہیں میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پھر میں بھی تجھے آج بھلا رہا ہوں جیسے تو نے مجھے دنیا میں بھلائے رکھا تھا۔ اس کے بعد کفار جہنم کی آگ میں ہی جلتے اور بھونتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ کے لیے بھلا دیں گے۔ اگر اس ویڈیو میں ہم سے جانے انجانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوست و احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔